بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، صحافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی سٹوری کے حوالے سے اس کے جو تمام تر اینگلز ہیں، ادر سائڈز آف دا سٹوریز ہیں، تمام تر تفصیلات ہیں، وہ اپنے دیکھنے والے، سننے والوں اور پڑھنے والوں کے سامنے رکھے۔ جنرل رانی کا معاملہ اور حامد میر کا معاملہ ابھی تھما نہیں ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایسا کون سا وہ واقعہ ہے یا ایسے کون سے وہ معاملات ہیں جن کے متعلق حامد میر نے اپنی اس تقریر میں نہیں بتایا، وہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ جنرل رانی کے حوالے سے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حامد میر نے اپنے اس کالم میں ایک اور کتاب کا ذکر کیا تھا جو انہوں نے جنرل رانی کے نام سے لکھا، وہ ایس ایم ظفر کی کتاب ہے میرے مشہور مقدمے۔ خوش قسمتی سے یہ کتاب بھی ہماری لائبریری کے اندر موجود ہے، کیونکہ ہمیں کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے۔ تو ایس ایم ظفر جو ہیں وہ کسی زمانے میں جنرل رانی کے وکیل بھی رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے مشہور مقدمات کے حوالے سے اس کتاب کے اندر لکھا ہے، اور ایس ایم ظفر جو ہیں وہ پاکستان کے مشہور قانون دان، لائر، اور جو موجودہ آج کل سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے علی ظفر، ان کے والد محترم۔ ایس ایم ظفر صاحب اپنی اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں اس سول مارشل لا کا۔ جب بھٹو صاحب اقتدار میں آئے، انہوں نے یحییٰ خان سے اقتدار لیا تو ملک میں سول مارشل لا لگایا۔ وہ فرماتے ہیں سول مارشل لا کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ اقلیم اختر رانی جو فوجی مارشل لا میں بااثر شخصیت تھیں، اس کا اس پر اچھا اثر نہ پڑا۔ دسمبر کے آخری دنوں میں غلام مصطفیٰ کھر نے بحیثیت مارشل لا ایڈمنسٹریٹر زون اے ایک حکم کے ذریعے اقلیم رانی کو ان کی رہائشی کوٹھی الرضا امین آباد گجرات میں نظر بند کر دیا، اور نظر بندی کے حکم میں یہ ہدایت کر دی کہ وہ کوئی ایسا بیان بھی نہیں دیں گی جو پاکستان کے دفاع اور اس کی سالمیت کے منافی ہو، اور مزید برآں یہ کہ اقلیم رانی کے گھر کے باہر اس وقت تک پولیس موجود رہے گی کہ جب تک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گجرات اسے ضروری خیال کریں۔ 28 دسمبر کو اقلیم رانی کے گھر کا فون نمبر 3300 بھی کاٹ دیا گیا۔ لے ناظرین، ہم آپ کے سامنے جنرل رانی کا ٹیلی فون نمبر بھی لے آئے، 3300، ایک اچھا مخصوص نمبر ہے۔ پاکستان کے اخبارات اور ٹیلی فون پر اقلیم رانی کا ذکر عام ہونے لگا۔ روزنامہ نوائے وقت لاہور نے اپنی 30 دسمبر 1971 کی اشاعت میں شہ سرخی لگائی، رانی جو کبھی پاکستان کی ملکہ تھی اپنے گھر میں نظر بند کر دی گئی۔ روزنامہ جنگ نے 1 جنوری 1972 کی اشاعت میں یہ سرخی جمائی، جنرل رانی کے گھر کا ٹیلی فون کاٹ دیا گیا۔ روزنامہ مساوات لاہور نے بھی اپنی 1 جنوری کی اشاعت میں یہی لکھا، اور مزید اس پر یہ بھی لکھا کہ رانی کی والدہ اور اس کی بہن کو بھی نظر بند کر دیا گیا۔ رانی جس نے مجرموں کو معافی دلائی اور تاجروں کو لائسنس دلائے۔ یہ ہیڈ لائنز ہیں۔ جنوری 1972 کے پہلے ہفتے میں پاکستان ٹیلی ویژن پر اقلیم رانی اور دوسری خواتین کی تصویریں دکھائی گئیں، اور بتایا گیا کہ ان کے لیے اور ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کو جو نااہل، غلط اور غیر مستحق تھے کاروباری رعایات دی گئیں۔ جب اقلیم اختر رانی کو ان کی رہائش گاہ میں نظر بند کر دیا گیا تو انہوں نے گجرات سے ایس ایم ظفر کو فون کیا۔ یہ ایس ایم ظفر لکھتے ہیں کہ مجھے فون کیا۔ اس فون پر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو اور غلام مصطفیٰ کھر کو جی بھر کر کوسا، اور کہا کہ یہ لوگ کل میرے آگے پیچھے پھرتے تھے اور آج انہوں نے میرے گھر پر پولیس کا پہرا بٹھا دیا ہے۔ اقلیم اختر رانی ان دنوں مقتدر حضرات کا نام اس طرح سے لے رہی تھی جس طرح کوئی اپنے دیرینہ اور پرانے کارکنوں کا ذکر کرتا ہے۔ حامد میر صاحب یہاں ڈنڈی مار گئے، اور انہوں نے صرف جرنیل کے ساتھ تعلقات کا ذکر کیا جنرل رانی کے، حالانکہ جنرل رانی کا اس دور کے سیاستدانوں کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق تھا۔ آگے فرماتے ہیں، مختصر یہ جب اقلیم اختر رانی کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا، الفاظ کی پرجوش روانی اور سوچ کی لہر مدھم پڑی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نظر بندی کے حکم کو عدالت میں چیلنج کروں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ان کے پاس نظر بندی کے حکم کی کاپی موجود ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہے، میری بیٹی سے پڑھ کر آپ کو سناتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے فون پر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر زون اے کا حکم پڑھ کر سنایا۔ جب میں نے یہ سنا کہ اقلیم اختر کو نظر بندی کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ پاکستان کے دفاع کے بارے میں کوئی ایسا بیان نہ دیں جو پاکستان کی ملکی سالمیت کے منافی ہو، تو مجھے ہنسی آ گئی، کیونکہ خاتون اور وہ بھی مذکورہ بالا پس منظر کے تحت ملکی دفاع کے معاملے میں کیا حیثیت اور اہمیت اختیار رکھ سکتی ہے، جس کے بیان سے پاکستان جیسی بڑی مملکت کی سالمیت کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ میں سمجھ گیا کہ دراصل اقلیم اختر رانی کو دفاع پاکستان یا سالمیت پاکستان کے خلاف کچھ کہنے سے روکنا مقصود نہیں، یہ قابل غور جملہ ہے، بلکہ اس گفتگو سے روکنا مقصود ہے جس کا ایک معمولی سا نمونہ میں نے فون پر محسوس کر لیا تھا، یعنی اقلیم اختر رانی ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر مملکت کی حیثیت سے پہچاننے اور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ ہے وہ اہم ترین انکشاف
بلکہ وہ تو اپنے اسی ذوالفقار علی بھٹو کو جانتی پہچانتی تھی جو ماضی میں جنرل محمد یحییٰ خان سے ملنے کے لیے پہلے اقلیم اختر رانی سے ملنے پر مجبور ہوتا تھا اور بقول رانی کئی بار اس سے ملاقات کرتا، تب کہیں جا کر جنرل یحییٰ خان سے اس کی ملاقات ہوتی۔ اس کے علاوہ غلام مصطفیٰ کھر کو جو کئی گھنٹے اس کے پاس بیٹھ کر گپ شپ لگاتے اور بات چیت کرتے اور اقلیم اختر کے پاس بیٹھ کر اکثر ان کی لکھی ہوئی نظمیں سنا کرتے تھے، اور ان میں سے ایک نظم وہ تھی جس میں جنرل رانی نے جنرل یحییٰ خان کے صدر بننے کی پیش گوئی کی تھی، اور یہ صاف ظاہر تھا کہ اقلیم اختر رانی کی اس طرح کی داستان سرائی سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو اور زونل مارشل لا ایڈمنسٹریٹر غلام مصطفیٰ کھر کے دبدبے اور وقار کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ یہ ہے وہ اینگل جو ہم آپ کے سامنے لانا چاہتے تھے۔ اس دور کی کچھ شہ سرخیاں مزید آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ صورتحال آپ کے سامنے مزید واضح ہو۔ کچھ شہ سرخیاں اس طرح سے آیا کرتی تھی: رانی کے کہنے پر یحییٰ خان کے حکم سے خصوصی طیارہ دیا گیا، رانی کی چھوٹی بہن اور ماں کو نظر بند کر دیا گیا، رانی کو تربیلا بند پر ٹھیکہ بھی دلوایا گیا، سابق دور حکومت کی بادشاہ ترین عورت سے راولپنڈی کی کوٹھی خالی کرا لی گئی۔ جنرل رانی کے خاندان سے یحییٰ خان کے تعلقات کی داستان، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں۔ گجرات کی بدنام زمانہ عورت رانی کی سفارش پر افسران کو برطرف کیا جاتا رہا۔ رانی کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یحییٰ خان کی چہیتی رانی کا کاروبار سعودی عرب تک۔ رانی کے بنگلے کا طواف کرنے والے روپوش ہو گئے۔ یحییٰ خان کی آشنا لاکھوں روپے کی لاگت سے ایک فلم بنا رہی تھی۔ یہ وہ سارے بیانات ہیں جو کہ یحییٰ خان کے زمانے میں تو اخبارات میں نہیں چھپے، لیکن بھٹو صاحب کے دور میں اخبارات میں چھپتے رہے۔ یہ ملکی اور قومی اخبارات کے پہلے صفحے کی موٹی موٹی خبریں ہیں۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں ضمیمے اور جرائد بھی شائع ہو رہے تھے جن کا خاص موضوع اقلیم اختر رانی کی خبریں تھا، جس کا مقصد صرف اور صرف ریٹنگ تھا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی ایک دو خبریں رانی کے بارے میں یحییٰ خان کے حوالے سے سنا دیا کرتے تھے۔ ہم نے یہ اب ایس ایم ظفر فرماتے ہیں، ہم نے جنرل رانی سے متعلق غلط خبروں کی اشاعت پر اخبارات کو جنوری ہی میں نوٹس بھیج دیے اور درخواست کی کہ آپ ایک خاتون کے خلاف الزامات کی تحقیق کے بغیر کوئی خبر نہ لگائیں۔ اس سلسلہ میں ہماری مشکل کا اندازہ نوٹس کے ایک پیراگراف سے بھی ہو سکتا ہے جس کا ہم ذکر انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر کے کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر وہ اب آگے اپنا نوٹس بتا رہے ہیں کہ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اقلیم اختر رانی کے خلاف بیانات صرف آپ کے اخبار ہی نہیں بلکہ ملک کے کئی اخبارات میں شائع ہو رہے ہیں، جس سے ہمارے لیے ہر بیان کا علیحدہ جواب دینا بھی ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ ہر روز ایک نئی کہانی سامنے آ رہی ہے۔ بہرکیف ہم آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ اقلیم اختر رانی ایک شادی شدہ خاتون ہے، اس کے لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان سب کی زندگی آپ کے ان اخباری بیانات اور اطلاعات کے باعث تلخ ہو رہی ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق اکثر بیانات جو اخبار میں اب تک آئے ہیں وہ غلط اور بے بنیاد ہیں، اور ہماری موکلہ آپ کو یقین دلانا چاہتی ہے کہ ان خبروں میں غلط بیانی اور مبالغہ رائی کا بہت بڑا عنصر شامل ہے۔ اب یہ ایس ایم ظفر نے نوٹس بھیجا اور نوٹس میں انہوں نے نرم رویہ اختیار کیا، اتنا سخت نہیں کیا، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ بے بنیاد خبروں کی اشاعت میں کمیاں آ گئی۔ یہ وہ دوسرا اینگل ہے جو حامد میر نے آپ کو نہیں بتایا، ہم نے سوچا آپ کے سامنے رکھیں۔ اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے جنرل رانی کی بیٹی کی۔ وہ ان کی صاحبزادی ایک پریس کانفرنس کرنا چاہتی تھی جس کے حوالے سے انہوں نے ایس ایم ظفر سے مشورہ بھی لیا۔ ان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے لکھے اس کے خطوط میں کیا درج تھا وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ان کی صاحبزادی فرماتی ہیں، اخبار والوں کو ایک معصوم عورت کی بابت بالکل من گھڑت افسانوں کی اشاعت سے گریز کرنا چاہیے۔ قلم اور صحافت کی آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عوام کی پگڑی اچھالیں اور ان کی عزت نفس مجروح کریں۔ حکومت نے اپنے بارے میں ہر طرح سے نکتہ چینی کی اجازت دے رکھی ہے، مگر عوام نے اپنے بارے میں یہ اجازت نہیں دی۔ میری ماں ایک قابل فخر عورت ہے، یہ ان کی صاحبزادی فرما رہی ہیں۔ انہوں نے محنت، لگن، ایمانداری اور اعلیٰ سیرت اور کردار کی وجہ سے اپنی اس سوسائٹی میں اپنے لیے ایک اعلیٰ مقام خود پیدا کیا۔ میری ماں ایک غیرت مند خاتون اور غیور عورت ہے، یہ بھی ان کی بیٹی نے فرمایا۔ آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی اب بنائی اور اس کا نام سنا، میری ماں تو عرصہ 10 سال سے پارٹی کے منشور پر عمل پیرا ہے، یہ بھی ان کی صاحبزادی فرما رہی ہیں۔ لکھتی ہیں، سینکڑوں آدمیوں کو ملازمت دلوائی اور سینکڑوں غریب اور نادار عورتوں کو بھی ملازمت دلوائی اور ان کو شادی بیاہ اور قرض کی سہولتیں دلائیں۔ رشوت میری ماں خود کیا لے گی جس نے اپنے خاوند کو پولیس افسر ہونے کے باوجود 1 ٹکا رشوت نہیں لینے دی، یہ ان کی صاحبزادی نے فرمایا۔ بیگم رضا نے کبھی شراب نہیں پی، وہ فرماتی ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہماری ماں نے، یہ ان کی بیٹی نے فرمایا، ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہماری ماں نے سابق صدر مملکت سے تنہائی میں آج تک کبھی 15 منٹ بھی نہیں گزارے۔ 15 سال کی طویل مدت میں اگر کوئی صاحب 15 منٹ بھی تنہائی میں گزارنا ثابت کر دیں تو ہمیں جو چاہیں سزا دیں۔ ہمیں نظر بندی کا حکم ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت ملا، حالانکہ حکومت بہتر جانتی ہے کہ ہم کس قدر وفادار ہیں۔ اور آگے انہوں نے جا کر یہ بھی فرمایا ان کی بیٹی نے کہ میری ماں یعنی اقلیم اختر رانی، ان کی بیٹی نے یہ فرمایا کہ وہ عورتوں کی نشست پر الیکشن لڑے گی۔ اقلیم اختر رانی کا یہ خط ان کے بیٹے محسن رضا اور ان کی صاحبزادی لے کر آئے تھے اور دونوں مصر تھے کہ وہ اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد لمبی تفصیلات ہیں، وہ پھر کبھی دوبارہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ناظرین،
جنرل رانی کا کٹنے والا ٹیلی فون نمبر، حامد میر نے ان کے حوالے سے جو کچھ نہیں بتایا وہ والا اینگل، اور ان کی بیٹی کا بیان، یہ ساری چیزیں ہم نے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔